السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاہزر مہدی۔ میری صحت کی پلیٹ فارم سے سرونگ ملین ہارٹ کے ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر مہینے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کولیسٹرول کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات ہم دے رہے ہوتے ہیں مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسے ماہر امراض قلب اور ایسے فزیشین کو آپ کی خدمت میں ہم لے کر آتے ہیں جو آپ کے سوالات جو آپ کے دل کے اندر ہوتے ہیں اس کے جوابات آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو میرے سامنے پرسنالٹی موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہی از ایکسیپشنل فزیشین، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز کے مالک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ڈاکٹر صاحب کے پروفیشنل کیریئر کی بات کروں تو ہی از بیسکلی ایمریٹس پروفیسر ایٹ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو ڈاکٹر صاحب از آلسو یوزلی جو ہے وہ فاؤنڈنگ وائس چانسلر رہ چکے ہیں ڈاؤ یونیورسٹی کے، اور تقریباً ڈاکٹر صاحب کا اگر میں تجربے کی بات کروں تو 3 ڈیکیڈس کا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا تجربہ، مطلب یہ کہ 30 سال کا ڈاکٹر صاحب کا تجربہ ہے۔ دی ون اونلی پروفیسر ڈاکٹر مسعود حمید خان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر آپ کی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت شکریہ آپ کے بہت اچھے انٹروڈکشن کا اور آپ نے پروگرام میں شامل کرنے کا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹلی کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ بقرعید، عید الاضحیٰ جسے ہم کہتے ہیں، اور پھر بات آتی ہے گوشت کی، گوشت کے ساتھ ساتھ پھر ایک چیز آتی ہے کولیسٹرول کی۔ ان دونوں چیزوں کا بڑا لنک ہے آپس میں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، لنک اس طرح ہے کہ لنک تو ضرور ہے، اور وہ اس طرح کہ جب گوشت کی بات آئے گی تو چربی تو ظاہری بات ہے اس سے لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو پرابلم وہ زیادہ یہ ہے کہ گوشت کو جس طرح پکایا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو چربی گوشت کے ساتھ آ گئی، بہت زیادہ نہیں ہوتی، جو بھی تھوڑی ہے، لیکن ہمارے عموماً گوشت جب پکاتے ہیں تو اس کو اتنا زیادہ اس میں چکنائی ملاتے ہیں کہ بعض دفعہ تو لگتا ہے کہ روٹی جو ہے وہ چکنائی کے ساتھ کھا رہے ہیں، تو اتنی زیادہ وہ چکنائی شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی جو گوشت ہے اس کو کھائیں بھی تو آپ چربی ہٹا کے کھائیں یا کم چکنائی کے ساتھ کھائیں، کیونکہ چکنائی کے اپنے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم خود بھی ایک چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بقرعید کے بعد خاص طور پہ، تو پلیٹوں جب کھانا کھا لیا جاتا ہے تو پلیٹ میں جو چکنائی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ عجیب ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس سے کھانے کے بعد ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار خدا نہ خواست جب یہ جسم کے اندر جا رہی ہوگی تو کتنا خطرناک ہوگا۔ تو ایسی سچویشن میں جو ہے وہ بندہ کیا کرے؟ مطلب کم کھائے یا اس کو ریسٹرکٹ کر دے، یا اس کی کتنی چکنائی نکالے، یا کتنا بوائل کرے؟ کچھ اس طریقے سے اگر کوئی آپ نہیں، بتا سکیں۔ اس میں گوشت کا تو دیکھیں بات یہ بنتی ہے کہ جو بکرے کا گوشت ہے اس کے ساتھ گوشت کے اندر اتنا پرابلم نہیں ہے، بس وہ جو چکنائی لگی ہوئی ہوتی ہے، چکنا گوشت جسے ہم کہتے ہیں، وہ چربی الگ کی جائے، اور وہ بھی ان لوگوں کو الگ کی جائے جو کہ کچھ ان کے پاس رسک فیکٹرز ہیں دل کی بیماریوں کے، ورنہ جوان آدمی محنت کر رہے ہیں، جنہیں ہمارے محنت کش لوگ ہیں، ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ اتنا زیادہ اس چربی کا جو گوشت کے ساتھ لگی ہوتی ہے مسئلہ نہیں ہوتا۔ گائے کے اندر بہت زیادہ چربی ہوتی ہے، تو اب اس کو یہ کیا جائے کہ بھئی پہلے ہی چربی الگ کر لی جائے اور اس کے بعد اس کو پکایا جائے۔ لیکن میں پھر اس پوائنٹ کی طرف آؤں گا کہ مین ایشو ہمارے ہاں یہ پکانے کا، کہ جب پکایا جاتا ہے تو اس کے اندر اتنی زیادہ تیل ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کھانے پینے کے لیے۔ صاحب ہم بڑا سنتے ہیں اس بات کو کہ بھائی بقرعید کے بعد کولیسٹرول کے مریضوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس طریقے کی باتیں بڑی ہم آپس میں محلے میں بھی اور باقی ساری چیزوں ایک ٹائم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے، اچھا، یہ کیونکہ دیکھیے اگر آپ نے بقرعید پہ کھانا کھایا، اس کی الگ پرابلم یہ ہے کہ بھئی نمک زیادہ ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اگر آج آپ چکنائی کوئی کھائیں گے وہ باڈی میں جائے گی، پھر وہ میٹابولزم میں جائے گی، پھر جا کے کہیں، اور پھر اس طرح کی کوئی اسٹڈی نہیں ہے کہ بقرعید سے پہلے اور بقرعید کے بعد لوگوں کا کولیسٹرول چیک کیا گیا ہو۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی آپ جو بقرعید کے اندر بہت زیادہ چکنائی ہے وہ کم کریں۔ مطلب جو کم انٹینسٹی کی کولیسٹرول کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ اسی حساب سے گوشت کھاتے رہیں گے جس حساب سے وہ کھاتے ہیں، یا پھر ان کو بھی تھوڑا سا ریسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے؟ نہیں، دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا ایک پاپولیشن کی، تو ہمارے ہاں جو پاپولیشن ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو ان کو جن کو کوئی بیماری نہیں ہے، نہ ان کو ذیابیطیز ہے، نہ ہائی بلڈ پریشر ہے، نہ ان کی فیملی میں دل کی شکایت ہے،
اور ان کے پیرامیٹرز بھی صحیح ہیں، تو وہ تو ایک الگ گروپ آ گیا، بالکل صحت مند گروپ ہے. اور اس کے لیے یہ ریکمنڈیشن ہے کہ بھئی یہ لیول ہونے چاہیے کولیسٹرول کے، ٹرائیگلیسرائڈ کے، ایچ ڈی ایل، ایل ڈی ایل کے. دوسرا گروپ وہ ہے جو رسک فیکٹر میں آ جاتا ہے، کہ اب جن کو رسک فیکٹر ہے، دل کی شکایت ہے یا ان کی فیملی میں ہے، یا وہ سگریٹ پی رہے ہیں، یا وزن زیادہ ہے ان کا، کولیسٹرول زیادہ ہے، تو اب ان کے لیے تو ضرور ہے کہ یہ مینجمنٹ آئے گا کہ نہیں بھئی ان کا چکنائی جو ہے، جسے کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ اور پھر کولیسٹرول کی فیملی میں ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل، یہ ایک لیول کے جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنس ہیں اس کے لیول کے حساب سے انہیں مینٹین کرنا چاہیے. اب چاہے وہ دوائی لے کے مینٹین کریں، لیکن سب سے پہلے یہ آئے گا کہ اپنے خوراک کے اندر بیلنس کریں، ورزش کریں، اپنا وزن صحیح کنٹرول کریں، اور اس کے ساتھ بھی اگر یہ لیول نہیں آ رہے ہیں تو پھر دوائی ضروری ہو جاتی ہے. اس طرح کی بات ہے. دوائی ڈاکٹر صاحب ریگولر رکھنی پڑتی ہے پھر، یا پھر اس کا چانسز ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹ جاتی ہے پھر؟ ہاں دیکھیے، کولیسٹرول اور کم کرنے کی دوائیوں کا یہ ہے کہ اصل میں اس میں ہمیں جانا پڑے گا کہ کولیسٹرول کا میٹابولزم کیا ہے. میٹابولزم اس طرح ہے کہ جب ہم چکنائی کھاتے ہیں تو وہ آنتوں میں سے ایبزارب ہوتی ہے اور وہ جگر میں جاتی ہے. اچھا، کولیسٹرول کی یہ بات ہے کہ کولیسٹرول ہمارے لیے بہت بری چیز نہیں، لیکن بہت اچھی چیز بھی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو سارے سیلز ہیں، ان کی جو میمبرین ہے وہ کولیسٹرول سے بنتی ہے، برین کے سارے ٹیشوز میں کولیسٹرول ہوتا ہے. تو کولیسٹرول باڈی کے لیے ایک لیول بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے. اب وہ جب ایبزارب ہو جاتا ہے، اور اگر ہم کولیسٹرول کم کھا رہے ہیں تو جگر ہمارا کولیسٹرول بناتا ہے، اور اگر ہم زیادہ کھا رہے ہیں تو وہ کولیسٹرول اور زیادہ بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ احتیاط کی گئی ہے خوراک کے اندر. لیکن اب جگر کے اندر کچھ لوگوں میں اس طرح ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انزائمیٹک ڈیفیکٹ ہوتا ہے، کہ وہ ایک انزائم ڈیفیشنسی ہوتی ہے. وہ اگر کولیسٹرول نہ بھی کھائیں، وہ جگر میں زیادہ کولیسٹرول بنا رہا ہوتا ہے ان کا. تو ان طرح کے لوگوں کو ہمیں اسٹریٹیفائی کرنا پڑتا ہے. لیکن عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ 80% لوگوں کو جن کو ایک دفعہ کولیسٹرول زیادہ ہو گیا، ان کو مور اور لیس کم زیادہ دوائی لینی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنا آئیڈیل لیول جو ہے کولیسٹرول کا مینٹین رکھیں. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی تشویش کسی جو ہے وہ بات ہے، جو اگر ہم کریں کہ ینگر جنریشن میں جو 9 to 5 جاب والے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں ایک چیز اب یہ بیٹھنے لگی ہے کہ بھائی 30 سال سے اوپر پھر آپ کے پاس جو ہے وہ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر جیسی بیماریاں جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ اب لائف اسٹائل ایسا ہو چکا ہے کہ آپ آفس سے نکلنے کے بعد آپ کے لیے ایکسرسائز کرنا بڑا مشکل ہو گیا. ٹائم ایک لمٹ ہوتی ہے، کم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی غذا ہے وہ بھی تھوڑی سی جو ہے افیکٹ ہوئی ہے. جنک فوڈ کی طرف لوگ زیادہ جا چکے ہیں، اور ان سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ بھائی 30 کے بعد میں ان چیزوں کا شکار ہو سکتا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ دیکھیں، اس کے اندر تو یہ ہے کہ اگر آپ کو مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ آپ ایک اپنی نئی کار خرید کے لاتے ہیں. اب آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کوئی ڈینٹ بھی نہ مارے، خراش بھی نہیں لگے. تو یہ تو اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، صحت آپ کی. تو اب آپ اس کو تو کیسے خراب ہونے دیں گے؟ تو اگر آپ اس کو خراب ہونے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر میں وہ چھوٹی سی کار 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ کی، اس کی ویلیو زیادہ ہے اور آپ کی اپنی زندگی کی ویلیو کم ہے. تو ایک تو یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ صحت ایک دفعہ چلی گئی، واپس نہیں آنے کی. اس کے لیے سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال کریں. پھر وہ جو پیرامیٹرز کی بات آ جاتی ہے، تو اب اس میں چلے میں مانتا ہوں کہ اتنی زیادہ لائف، لیکن ہم دیکھیں دن رات محنت بھی کر رہے ہیں اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے. تو اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ ہم محنت کر رہے ہیں ادھر کے اپنا زندگی بہتر بنانے کے لیے، ادھر زندگی اور صحت خراب کریں ہم اپنی. تو بات یہ بنتی ہے کہ چلو بھائی ورزش کا ٹائم، لیکن کم از کم آفس والوں کو ہفتہ اتوار چھٹی ملتی ہے، چلو بھائی 2 دن ہی کچھ نہ کچھ کر لیں. پر ورزش سے زیادہ میں نے اپنی ساری زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ اصل عمل دخل جو ہے وہ خوراک کا ہے. اور خوراک کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو زبان کا مزہ بچپن میں ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ آگے جا کے چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی اپنی والدہ کے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، یا وہ ٹیسٹ، کیونکہ بچپن سے کھا رہے ہوتے ہیں. اب یہاں ایک بات آتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، اگر ہم انٹرونشن کرنا چاہیں تو ہم اپنے بچوں سے اور ان لڑکیوں سے جو ماں بننے والی ہیں ان کو ہم یہ میسج پہنچائیں کہ بھئی یہ چیزیں ایسی ہیں، تاکہ وہ پورا خاندان ایک اچھے لیول پہ، یعنی صحت مند ماحول ہی ہم بنائیں، صحت مند اپنی نیشن بنائیں ہم.
ڈاکٹر صاحب بزی شیڈول کی وجہ سے اور باقی ڈفرینٹ چیزیں کچھ ایسی ہو جاتی ہیں ٹائم کی لمیٹیشنس کہ ریگولر بیسس کے اوپر ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے لیے ٹائم نکالیں. تو آپ کا اس ینگر جنریشن کو کیا اسپیسیفک ایک میسیج ہوگا کہ ان لوگوں کو خاص طور پہ کہ جو اچانک سے ٹائم نکالتے ہیں, کوئی نہ کوئی ان کو باڈی میں ایسا کچھ فیل ہوتا ہے کہ شاید ٹیسٹ کروانا چاہیے, پھر وہ باڈی کا چیک اپ کرواتے ہیں تو خدا نہ خواستہ یا تو شوگر یا بلڈ پریشر یا کولیسٹرول میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی آتی ہے, نکل کے آتی ہے کہ جو لمٹ سے بڑی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کا ان لوگوں کے لیے میسیج کیا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے پریشان ہو جائیں یا پھر اس کے سیفٹی میجرز, کیونکہ ان تینوں کی مجھے جتنا لگتا ہے کہ سیفٹی میجرز سیم طریقے کے ہیں, تو ان تینوں کو ملا کے آپ کیا سیفٹی میجرز کہیں گے؟ جیسے آپ نے بڑی خوشخبری کی بات ابھی بتائی کہ بھائی اگر آپ کے پاس پورے ہفتے ٹائم نہیں ہے تو ہفتہ اتوار آپ کم سے کم ایکسرسائز کر لیں, تو یہ بڑی ایک امید کی کرن ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کیا ان لوگوں کو سجیشن دیں گے کہ بھائی اگر آپ اچانک سے ٹیسٹ کروائیں, خدا نخواستہ اس طریقے سے یہ چیزیں بڑی بھی نکل آتی ہیں, تو پھر آپ نے آگے اپنی اس چیزوں کو کیسے لے کر چل رہا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو 40 سال کی عمر کے بعد اپنا ہر سال میڈیکل چیک اپ کرائیں, جس میں جگر کے ٹیسٹ, گردوں کے ٹیسٹ, کولیسٹرول اور یہ عموماً جو ایک پینل بنتا ہے وہ کرائیں. لیکن اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے والدین کو ڈائبٹیز ہے, آپ کے گھر میں دل کی شکایت ہے, بلڈ پریشر کی شکایت ہے, تو یہ میڈیکل چیک اپ آپ 30 سال کی عمر سے شروع کر دیں اور ہر سال یا 6 مہینے پہ جیسے آپ کی رپورٹ آتی ہے وہ کرائیں. اب بات یہ بنتی ہے کہ اگر یہ کولیسٹرول زیادہ ہے, آپ کے اور لیول زیادہ آ رہے ہیں, شوگر کی بات آ رہی ہے, تو اس میں آپ احتیاط کریں. اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آرام سے مینیج ہو سکتی ہیں, آرام سے کنٹرول ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ اپنی خوراک میں احتیاط کریں گے, اور خوراک کا میں پیرامیٹر یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنا آئیڈیل باڈی ویٹ معلوم کریں کہ آپ کی ہائٹ اتنی ہے, آپ مرد ہیں یا عورت ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے آئیڈیل باڈی ویٹ کیا ہونا چاہیے. اگر آئیڈیل باڈی ویٹ آپ مینٹین کرتے ہیں تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں بہت ساری ان ایشوز سے آپ بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ویلیوبل ٹائم کے لیے. تھینک یو سو مچ فار سرونگ ملین ہارٹس.